وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 53 آیت نمبر 23 حصہ سوم. آج کا موضوع واقعی کیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 لفظی ترجمہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا. بہرحال اس پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام گزشتہ سبق میں بھی، اور آج بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. دیکھیں، انسان کا مقصد حیات، انسان کا مقام، یعنی اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے، یہ دو باتیں اس آیت کا یعنی مرکزہ ہے. یعنی ہمیں بتائی جا رہی کہ اے انسان تمہارا مرتبہ کیا ہے تو اور تمہاری منزل کیا ہے. یہ دو باتیں جو ہے یعنی اس آیت نمبر 30 میں موجود ہیں. اچھا دیکھیں، اب اس میں یہ ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں. اور میں نے گزشتہ درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے. یہ تو اس کا مقام ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان کی منزل اللہ ہے. اللہ انسان کا مقصود ہے. لا مقصود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں ہے انسان کی. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. اس کا واپس جانا اللہ کے پاس ہے. دنیا میں گزشتہ سبق میں یعنی میں نے جو بات بتائی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم الشان مرتبہ، رتبہ، عہدہ اور نعمت دینے کے لیے اس دنیا میں محنت کے لیے بھجوایا ہے. یہ ایک جملہ ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اور وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ معرفت، رب تعالیٰ کی معرفت، قرب اور دیدار، یہ یعنی اس کا حاصل ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان دنیا میں آ کے کوشش کرے گا
اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اور رب تعالیٰ کے دیدار ملاقات کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے گا۔ دیکھیں، رب تعالیٰ کی جو ملاقات ہے اور دیدار ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سامنے کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے متعلق ہماری عقل کام ہی نہیں کرتی، یعنی اس کی عظمت، اس کی شان، یعنی کوئی بھی صفت ہو وہ ہمارا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، وراء الورا جسے کہتے ہیں۔ اور جو صاحب معرفت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معرفت کیا ہے؟ عقل، یعنی عقل انسان جو ہے جب لاچار ہو جائے معرفت سے یا پہچان سے، وہاں سے پھر شروع ہوتی ہے اللہ کی ذات۔ تو دیکھیں، اس بارے میں ہم تو غور نہیں کرتے اور کرنا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق آپ سوچیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی تم شان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اب اتنی بڑی عظیم الشان ہستی جس کے متعلق نہ میری عقل کام کرتی ہے، نہ آپ کی، کسی کی بھی عقل کام نہیں کرتی، اتنی عظیم الشان ہستی سے ملاقات یا اس کا دیدار، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ بہت عظیم الشان رتبہ ہے، بہت عظیم الشان درجہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اور میں تھوڑا سا آپ کی تسلی کے لیے واقعہ بتاتا ہوں قرآن سے۔ موسیٰ علیہ السلام بات چیت ہوتی رہتی تھی، کلیم اللہ تھے۔ جو پہلی وحی یا جو ملاقات ہوئی تو وہ ایک درخت میں آگ کی صورت میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت کی آگ میں دکھایا، ایک درخت میں آگ کی شکل میں دکھایا۔ یا موسیٰ اننی انا اللہ، اے موسیٰ یہ آگ نہیں میں ہوں۔ بہرحال پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا۔ اب آگ کا اللہ سے کیا مطلب واسطہ یا رابطہ، لیکن پردے میں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، موسیٰ علیہ اپنے رب سے بات چیت، ظاہر ہے کہ پیغمبر تھے اور ان کو ہدایات بھی درکار تھیں۔ بہرحال پیغمبر کا تو ہوتا ہے رابطہ۔ تو ایک دن ان کا شوق آیا۔ یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا دیدار کے لیے کتنی استعداد ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دستے دعا کھڑا کر دیا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں میں جو ہے تجھے دیکھ لوں۔ بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن میں تجھے دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اے موسیٰ تم دیکھو سامنے پہاڑ ہے دور کا، اس کو دیکھو۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، میں اس پر اپنی ایک تجلی، یعنی تجلی ذات کی ایک تجلی، ایک کرن، جیسے سورج کی شعاعیں کتنی ہیں، بہت ہیں، تو ایک کرن ڈالتا ہوں اس پہاڑ پہ اور تم پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر ایک تجلی ڈالتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِی، تم بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب آپ کے رب نے اس پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی، ایک کرن ڈالی، ذات تو
ذات کی تو بات ہی کیا، نہیں ذات نہیں، ذات تجلی ہے ذات. تو جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، اپنے وکان عند اللہ وجیہا، یعنی رب کے بہت معزز تھے، قریب تھے. تو لیکن وہ رب کی تجلی سہ نہ سکے. اول تو وہ پہاڑ جتنا عظیم الشان ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، یہاں ایک پہاڑ میں آپ سوراخ کرتے رہتے ہیں، ڈرلنگ کرتے ہیں، کہیں ایک پہاڑ کا ٹکڑا، وہ تجلی ذات کو وہ پہاڑ برداشت ہی نہ کر سکا. اس کے اثر سے ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم الشان نعمت ہے. اس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دیدار کی بات تو الگ ہے، یہاں ہم مطلب بات چیت بھی ایسے ہم نہیں کر سکتے پردوں کے پیچھے. یا اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے نا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول فیوحی باذنہ، بندے کی مجال نہیں ہے ما کان لبشر کہ اللہ سے وہ کلام کر سکے. تو کلام اور پھر تجلی وہ اللہ کا دیدار براہ راست، بہت بڑی سامعین کرام آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ کتنی عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. روز قیامت ملاقات کا دن ہے، دیدار کا دن ہے، عاشقوں کے لیے، مومنوں کے لیے. صحابہ نے بیٹھے ہوئے تھے، حضور سے پوچھا کہ حضور کیا ہم روز قیامت رب تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، جب دن کے وقت سورج ہوتا ہے اور کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی بادل نہیں ہوتا، تو سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف تمہیں ہوتی ہے؟ نے کہا نہیں حضور، چمک رہا ہوتا ہے سامنے. جب حضور نے دوبارہ پوچھا کہ جب 14ویں کا چاند ہو اور کوئی بدلی نہ ہو، بادل نہ ہو، تو تمہیں کیا کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے روز محشر. سبحان اللہ. اب وہ کیا کیفیت ہوگی؟ اور شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. اور حشر کا دن جو ہے یہ تو قرآن میں بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے خوش تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا شوق ملاقات اور شوق دیدار تڑپ پیدا ہو جائے. ہماری تو کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ساری تڑپ جو ہے دنیا کی ہے اور دنیاوی فوائد کی ہے، سونا چاندی کی ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، اولاد ہے، یہ سارے عہدے ہیں، اس کی تڑپ ہے ہمیں. فوج میں کوئی چلا جاتا ہے آفیسر بن کے، خواب کسی یعنی ہوتا ہے ہر ایک کا، یہ مجھے تو نہیں معلوم لیکن میرا گمان یہ ہے. اب یہ تو کوئی فوجی بتائے گا، کوئی بریگیڈیئر بتائے گا، کوئی لیفٹیننٹ کرنل بتائے گا کہ اس کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کا کوئی خواب ہے اس کے ذہن میں. آپ پوچھ لیں، مجھے تو نہیں معلوم لیکن میرا گمان یہ کہتا ہے کہ ہاں ہر ایک خواب رکھتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر میں پہنچوں. اب میرے پھول لگ گئے ہیں اور مجھے اب یہ عزتیں ملتی رہنا چاہیے. یہ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ رکن قومی اسمبلی ہے،
ہر ایک رکن صوبائی اسمبلی کا رکن جب انتخابات ہوتے ہیں اور کوئی ابھی ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو ہر ایک پھر وہ جوڑ توڑ اور وزیر اعلیٰ کے بننے کے خواب دیکھتا ہوگا. یا اگر ہنگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے اس میں تو ہر ایک پھر پی ایم بننے کے، پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھتا ہے. تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تجلی جو ہے، وہ دیدار، یہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس کی تیاری کے لیے صلاحیت حاصل کرنی ہے. تھوڑا سا یہ مضمون غور سے سنیں، میں مضمون کو آگے لے جا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، منزل اللہ، اور پھر تفصیل میں نے آپ کو بتائی، معرفت، قرب اور دیدار، ملاقات. اس کے لیے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے. اس روح ربانی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے. یہ کائنات میرے لیے سجائی گئی ہے، آپ کے لیے سجائی گئی ہے. اب آپ نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے. یہ دنیا اس کوشش کے لیے ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. محنت، مشقت، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. ایک عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ اپنے قرب کی ہے، اپنے دیدار کی ہے، اپنی ملاقات کی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی ہوں گے کہاں؟ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. سبحان اللہ. یہ مقام دینے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب اس کے لیے ایک امید باندھ لینا، ملاقات کی امید میں آپ زندگی گزارنے لگیں. سبحان اللہ. اور کسی وقت بھی رب کو نہ بھلائیں. سبحان اللہ. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، او کما قال. کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر اطمینان ہے، یہ سارا ہمارا حال ہے. کوئی امید نہیں ہے رب سے ملاقات کی، دنیا پر مطمئن ہے، اس پہ راضی ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. من کان یرجو لقاء ربہ، جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو. سبحان اللہ. فلیعمل عملا صالحا، عمل کرے نیک اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، او کما قال. ایسی آیت ہے سورہ عنکبوت کے شروع میں ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ وہ وقت آنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ ان الذین لا یرجون، یہ ابھی میں نے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہ رکھتے. اب دنیا میں تھوڑا سا توجہ، دنیا میں یہ گروہوں کو اگر آپ تقسیم کریں دو گروہوں میں، ایک وہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. دوسرا وہ جن کو اللہ سے ملاقات کی نہ امید ہے نہ وہ امید رکھنا چاہتے ہیں، پھر نہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. بس یہ دو واضح گروہ ہیں سامنے کا، اور آپ کا تعلق ان دونوں میں سے ایک میں ضرور ہے. اگر نہیں ہے، اگر
غلط گروپ میں آپ شامل ہیں تو آپ اچھے گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے ملاقات ان کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، وہ وعدہ آنے والا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ثم الیہ ترجعون، آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے، پھر اس کے پاس واپس لوٹاؤ جائے گا۔ جو دیکھیں قیامت کے دن جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک وہ جو رب سے ملاقات کا امیدوار تھا اور انہوں نے اس کے لیے تیاری بھی کی۔ یہ میں آپ کو سلیس اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دو گروہوں میں، ایک مجرمین اور ایک مسلمین۔ مجرم کون ہے؟ مجرمین کا گروہ الگ ہوگا۔ مجرم وہ جنہوں نے دنیا میں آ کے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا اور اللہ کی ملاقات کی نہ تو کوئی امید تھی نہ کوئی اس کی تیاری کی، یہ بڑے مجرم ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ آپ یا اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ تو اللہ کی ملاقات، تو بہرحال سامعین کرام بہت اچھا مضمون ہے، جاری ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلیفہ نائب۔ اب دیکھیں نائب میں منیب کی صفات ہوتی ہیں، وہ نمبر 2 ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ سپرڈنٹ پولیس ہے یا ڈپٹی سپرڈنٹ ہے، آئی جی جیل خانہ جات ہیں، ڈپٹی ہیں، ان کے ڈپٹی ہیں، تو یہ ان کی صفات ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا مضمون میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ دیکھیں خلیفہ ہیں آپ اس کائنات میں اللہ کی خلافت، آپ خلافت کی استعداد لے کے پیدا ہوں۔ اب یہ خلیفہ کیوں بنایا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک بات اس پہ ذرا غور کریں نا، جو خلافت ہمیں دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ نو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں خلیفہ بننے کی استعداد موجود ہے، آپ استعداد رکھتے ہیں۔ آم کی گٹھلی اور آم کے درخت میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آم کی گٹھلی یعنی ایک باغ ہے، مثال کے طور پہ میں تھوڑا سا، 2 باغ ہیں، ایک میں درخت لگے ہوئے آم کے پھلدار، اور ایک میں یعنی مثال کے طور پہ 500 درخت ہیں، پھلدار ہیں، آم آ گیا ہے۔ دوسرے باغ میں اتنا ہی رقبے کا ہے اور اس میں 1000 گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں آم کی۔ تو میرے خیال سے آپ کے خاندان والے تو مل کے 1000 آم کھا لیتے ہوں گے ایک سیزن میں۔ چلیں، ایک باغ میں 500 درخت ہیں پھلدار، میوہ ان پہ آیا ہوا ہے، ان پہ وقت گزرا ہوا ہے، وہ اس سے پہلے گٹھلیاں ہی تھیں لیکن ان کو بو دیا گیا، ان کے ساتھ محنت کی گئی، مناسب آب و ہوا، زمین، پانی، یہ وہ، اور پھر ایسا ہوا کہ 5-6 سال میں جتنا بھی عرصہ لگتا ہے درخت بننے میں وہ پھل آ گیا اس پہ۔ دوسرے باغ میں 1000 گٹھلیاں ہیں، 1000 گٹھلیاں، لیکن وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہیں زمین پر، نہ ان کو بویا گیا ہے۔ اب میں صرف آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کے بیج میں یہ استعداد موجود ہے کہ اگر یہ چاہے تو یہ اللہ کا خلیفہ بن سکتی ہے۔ یہ انسان اگر چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے۔ اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ عورت اور مرد کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ عورت یہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھے کہ یار میں تو عورت ہوں اور بس یہاں تو میں تو گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہوں، بچوں کے پوتڑے دھو رہی ہوں، کھانے بنا رہی ہوں، مجھ میں کہاں ایسی، نہیں، آپ بھی اہل ہیں۔ تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ استعداد لے کے انسان پیدا ہوا ہے،
انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب دوسری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ رب کا جو مرتبہ ہے، جو آپ کو رب دینا چاہتا ہے، وہ صرف اس صورت میں آپ کو ملے گا کہ آپ اس کے خلیفہ بن جائیں۔ اگر آپ نے یعنی خلیفہ نہ بنے تو آپ کو وہ منصب نہیں ملے گا، وہ مقام نہیں ملے گا، وہ انعام نہیں ملے گا۔ اللہ کے قرب، اس کی معرفت، اس کے دیدار کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنا لیں۔ اب یہ خلیفہ بننا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا بھی تذکرہ آئے گا آگے۔ جو میں نے آخری جو 2 آیات ہیں، جو میں نے خاص طور پہ آیت نمبر 38 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کی انشاءاللہ بات کریں گے اسی جگہ، لیکن میں آپ کو ابھی مجمل طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اللہ کا خلیفہ نہ بنے، جس کی استعداد لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی خلافت حاصل کر لینا، یہ آپ کی گھٹی میں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ بھی آ جائے گا اسی میں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سارا جو آیت کا یہ حصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ ابھی تو بات چل رہی ہے، اور ہم تو پھر فرشتوں نے کیا کہا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے ان کے ظاہر کو دیکھا، انسان کے ظاہری قالب کو دیکھا، اور پھر کہا کہ اے اللہ، اس کی تو یعنی صفت یہ ہوگی کہ یہ اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے تو پھر یہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی تعریفوں کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال یہ مضمون ہے، اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کیا آپ بنا رہے ہیں اس میں اس ہستی کو خلیفہ اپنا جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریفوں کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.